اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈیول ایمانیات کے باب توحید کا یہ لیکچر نمبر 11 ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت الرازق کے سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے۔ قرآن حکیم کی 30ویں سورت سورۃ الروم کی آیت 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے معبودوں میں سے کبھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کی قوت اور طاقت کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کرتا، تخلیق ہی نہیں کرتا، بلکہ جتنی تخلیقات ہیں اور بالخصوص ان میں سے انسان جو اربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، انہیں روزی بھی دیتا ہے، پھر ایک وقت مقررہ پر انہیں موت بھی آتی ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ اٹھائے گا، انہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ کی قوت اور طاقت ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، روزی دیتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے ہی تو ہمیں ایک بار پہلے جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں زندہ کیا، اسی نے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا، تو اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ تو پھر ذرا جائزہ لو کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ مشرک جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان میں اس کام کے، ان میں سے کسی ایک کام کے کرنے کی صلاحیت ہے کہ انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہو یا تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا پھر یہ روزی دیتے ہوں؟ کو رزق، یہ تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، تو دنیا کے اندر بے شمار پھیلے ہوئے وسائل، رزق کے وسائل، وہ کیا انہوں نے پیدا کیے؟ قطعاً نہیں۔ انسان جو روزی حاصل کرتا ہے وہ تو اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے حاصل کرتا ہے، اس کے ذمے تو صرف اس روزی کے لیے نکلنا ہے۔ تو اللہ ان تمام سے، ان مصنوعی خداؤں سے بالا تر ہے، وہ تو ان سب سے نرالا ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سب شریکوں سے بلند ہے۔ تو اللہ کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں ایسی چیزوں کو قوت اور طاقت بنانا جن کے اندر خود کچھ ہی کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، یا پھر کسی انسان کو بڑا مان لینا، اس کے آگے جھکنا شروع کر دینا، بالخصوص لوگ رزق کے لیے دوسرے انسان کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی کیا صلاحیت ہے
ایک معمولی سا ذہن تو ہے، جس ذہن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس عقل کو استعمال کر کے تھوڑی سی اپنی سوچ بچار کر کے یہ رزق تو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن ان کا دائرہ تو بہت محدود ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ذرا نمرود، فرعون، قارون، حامان، یہ تو ایک دور کے لوگ تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم خدا ہیں، ہم طاقت کے مالک ہیں۔ کہاں گئی ان کی طاقت؟ سب ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ہر دور کے انسان ہیں، اور اگر کوئی فرعون اور قارون کے راستے پہ چلتا ہے اور قارون کی طرح یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ رزق تو میں نے اپنے دماغ سے کمایا ہے، یہ مزدوروں کسانوں کا حصہ اس میں نہیں ہے، میں تو ان کو پیسے دے کے فارغ کر دیتا ہوں، باقی سارے رزق کے وسائل تو میرے ہیں، اور لوگوں پر تنگیاں مسلط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ایسے لوگ یہ خود بھی خدا بن بیٹھتے ہیں۔ اور پھر اس سے پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ یہ تو سود، مال سے مال بنانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو ضرورتیں پڑتی ہیں تو انہیں اس مال کے ذریعے اس پر دگنا سود لے کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ سود، یہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جس کے پاس وافر رزق ہے وہ زکوٰۃ دے، وہ صدقات دے، وہ معاشرے سے غربت ختم کرنے کا پروگرام بنائے، لوگوں کو اللہ کے دیے ہوئے وسائل میں سے ان کے لیے بہترین مینجمنٹ کر کے لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا کرے۔ اور جب معاشی تنگیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر سورہ روم کی آیت جو اس سے اگلی آیت 41ویں آیت، اس میں کہا گیا تو پھر ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے یہ انسانوں کے بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس اللہ کی طرف لوٹو جو اللہ تمام قوت اور طاقت کا مالک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو ہم ان سے منسوب کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی 35ویں سورت، سورہ فاطر کی آیت 3 کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء، جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، فانا تؤفکون، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو، کس طرف دوڑے جا رہے ہو؟ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے احسانات یاد کرو۔ اس نے تمہارے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کیں، اس کی بے شمار انعامات ہیں، اس کی بے شمار تعریفات ہیں، تو اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے؟ جو اللہ نے آسمان اور زمین میں تمہارے لیے رزق کے وسائل رکھے ہیں اور ان سے تم روزی کماتے ہو، وہ تمہیں روزی دیتا ہے، تو اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تم کس طرف دوڑے جا رہے ہو؟ کس کا قانون تم اٹھائے پھر رہے ہو؟ اور تمہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں تمہیں معاشرے میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی۔ معاشرے میں کامیابی تو صراط مستقیم پر ہے، اور صراط مستقیم وہ جس پر ہزاروں سال کی انسانیت میں کامیاب لوگ گزرے، انہوں نے معاشرے کے اندر بہترین
اصول اور ضابطے اپنا کر بہترین قسم کے ماحول قائم کیے، معاشروں کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا، تمام انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، انہیں تنگیوں سے نکالا، ان کے لیے خوشحالیاں اور فراوانیاں پیدا کی، تو تم اللہ کے قانون کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ جو تم غیر اللہ کی طرف لوٹتے ہو تو پھر غیر اللہ کے نام پر تم اپنے قانون بناتے ہو، تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے لیے تنگیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اللہ کا احسان یہی ہے کہ اس نے پوری دنیا میں رزق بھی دیا، اس رزق کو استعمال میں لانے کے اصول اور ضابطے اور قانون بھی دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو دی، اس چیز کے استعمال کا قانون اور ضابطہ بھی دیا، ورنہ انسان کے پاس چیز فضول پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے علم میں نہیں۔ تو جب انسان کو ہر چیز کا قانون اور ضابطہ اور اس کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے تو وہ اس سے بے شمار فائدے اٹھاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احسانوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے۔ اور ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے وسائل عطا کرتا ہے، اسے زمین دیتا ہے جس سے وہ زراعت کھیتی باڑی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذہن عطا کرتا ہے جس سے وہ نئی سے نئی مشینیں ایجاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چلنے پھرنے کی قوت دیتا ہے، اسے کشتیاں دیتا ہے، اسے جو ہے جہاز دیتا ہے کہ وہ فضاؤں میں اڑے، اسے کشتیاں بڑے بڑے بحری جہاز دیتا ہے کہ وہ پانی پر چلے پھرے، اور پھر اسی طرح اسے خشکی پر چلنے کے بہت سارے ذرائع اس کو دیتا ہے تاکہ وہ چل پھر کر جو ہے ان چیزوں کو استعمال میں لا کر اللہ کے وسائل کی تلاش کرے۔ تو اس طرح آسمان اور زمین میں روزی کے بے شمار وسائل اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس سے الٹ کر کسی اور کی طرف لوٹ کر نہیں جانا۔ اللہ کی طرف جانے میں پورے انسانی معاشروں کی کامیابی ہے، اور اس سے لوٹ کر پلٹ کر جانے میں معاشرے کے چند طبقوں کی کامیابی ہے، وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے جب تک ان کی زندگی ہے، اور اس کے نتیجے میں باقی پورے معاشرے کے لیے ہمیشہ کے لیے تباہی ہے۔ ان کی وقتی کامیابی بھی ان کو نظر آتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اصل میں جو اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا بلکہ در حقیقت وہ ناکامی کی طرف جا رہا۔ صدق اللہ العظیم۔